بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تذکرہ کریں گے سیدنا شعیب علیہ السلام کا۔ پیغمبر شعیب علیہ السلام کا قیام شہر مدین میں تھا۔ مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی مشرق اردن کی بندرگاہ کے قریب موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعظ اور نصیحت کا ایک معجزانہ انداز عطا کیا تھا۔ اسی حسن خطابت کی وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کے نام سے یاد فرمایا ہے، جس کا معنی ہے انبیاء میں سے سب سے اچھے خطیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں 4 مرتبہ، سورہ ہود میں 4 مرتبہ، سورۃ الشعراء میں 1 مرتبہ اور اسی طرح سورۃ العنکبوت میں 1 مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی سے پیدا ہوا تھا۔ مفسرین حضرات کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ محترم ناظرین، سیدنا شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، قرآن مجید نے ان کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مدین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک مدین کا لفظ ذکر کیا ہے، اور دوسرا اصحاب الایکہ، جھنڈ والے۔ ایکہ عربی زبان میں ایسی سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہا جاتا ہے جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت سے جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مفسرین کرام کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ آیا مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا پھر الگ الگ قبیلے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ قبیلے ہیں۔ مدین ایک شہری قبیلہ تھا اور اصحاب الایکہ ایک دیہاتی قبیلہ تھا۔ قرآن مجید نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق 2 لفظوں سے اس کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ایک قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے نام سے تعبیر کیا کہ قوم لوط اور مدین دونوں بڑی شاہراہوں پر آباد تھے، اور دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ایکہ کا معنی ہوتا ہے جھنڈ والے، یعنی وہ لوگ ایسی سرسبز و شاداب جھاڑیوں میں رہتے تھے جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت سے جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے ان مدین و اصحاب الایکہ امتان بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا، یہ تفسیر المعانی میں حدیث منقول ہے جس کا ترجمہ ہے مدین اور اصحاب الایکہ 2 قومیں تھیں جن کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ دوسری طرف علامہ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ ایکہ ایک درخت کا نام تھا جو قبیلے والے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب الایکہ کہا گیا، گویا یہ 2 نام ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ مدین اور ایکہ کی تفصیل کے بعد ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دعوت دینا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم خدا بیزاری اور معصیت کاری کا شکار تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول تھے۔ یہ صرف افراد کی حد تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ساری قوم اس ہلاکت میں مبتلا تھی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ سب کچھ گناہ اور معصیت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان قبیلوں کے پیغمبر تھے اور انہیں تبلیغ کرتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی عادات اور اطوار تقریباً ایک جیسی تھیں، کیونکہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، ان کے علاقے بھی ایک دوسرے سے قریب اور متصل تھے، اور ان دونوں شاخوں کا پیشہ تجارت بھی ایک تھا۔ دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی بے ایمانیاں، مذہبی اور اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔
چونکہ یہ لوگ اس زمانے میں بین الاقوامی تجارت کی دو بڑی شاہراہوں پر آباد تھے، جس کی وجہ سے حد سے بڑھ کر رہزنی کا سلسلہ پھیلا رکھا تھا۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بھاری ٹیکس لیے بغیر گزرنے نہ دیتے تھے اور راستے کا امن خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ معصیت کاری میں مبتلا تھے۔ یہ صرف افراد کی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ ساری قوم اس ہلاکت میں مبتلا تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ سب کچھ گناہ اور معصیت ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لا کر جہاں حقوق اللہ کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، وہاں خرید و فروخت میں ناپ تول گھٹا کر لوگوں کے حقوق بھی ضائع کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ راستوں پر گزرنے والے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے اور لوٹ مار مچایا کرتے تھے۔ یہ ان شدید جرائم میں مبتلا تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ کی توحید اور شرک کو ختم کرنے کا اعتقاد تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ تعلیم ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہمیشہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملنا چاہیے۔ اپنی اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے 3 باتیں خصوصیت سے فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری ان کی یہ اصلاح کی کہ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک معاملہ کیا کرو۔ تیسری یہ کہ تم لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستوں پر بیٹھا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ عام شاہراہوں پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والوں کو ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے۔ اجنبی اور مسافروں کے مال و اسباب کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی نے ان کا یہ عمل بھی نقل کیا ہے کہ وہ لوگ عام مسافروں سے ناجائز ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے، حسن خطابی، ادائے بیان اور رقت لسانی میں بہت نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اپنی قوم کو نرم اور گرم ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت ارشاد فرماتے، مگر بدنصیب قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند ضعیف اور کمزور انسانوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کے پیغام حق کو نہیں سنا اور اسی طرح وہ اس برے عمل میں مبتلا رہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق جاری رہی۔ قوم کے بڑے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکایا کہ یا تجھے اور تیری قوم کو اپنی اس بستی سے نہ باہر نکال دیں گے یا پھر تمہیں ایسا مجبور کر دیں گے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی ان سے یہ فرماتے تھے، اے قوم، میں تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا اور میں جو کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل اور کھلی نشانی بھی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کام پر میں کوئی بدلہ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں۔ میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم لوگوں کو ہلاک اور برباد نہ کر دے، جیسا کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو عذاب پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کہیں دور نہیں۔ دیکھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا اور بڑا ہی محبت والا ہے۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے ان برے اعمال سے باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا تھا اور عذاب الہی آنے والا تھا۔ قرآن مجید نے نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو 2 قسم کے عذاب سے دوچار کر دیا۔ ایک ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،
यानी उनको एक बहुत बड़े ज़लज़ले ने आ पकड़ा। और एक और जगह पर अल्लाह ताला उनके आदाब का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अख़ज़हुम अज़ाबु यौम ज़ुल्लह, साए के दिन वाले आज़ाब ने उन्हें पकड़ लिया। जिसका मतलब ये है कि पहले उन पर गहरे बादल का साया आया, जब सब उसके नीचे जमा हो गए तो उसी बादल से उन पर आग बरसाई गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इन दोनों आयतों की वजाहत इस तरह फरमाई है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर पहले दिन ऐसी सख्त गर्मी मुसल्लत हुई कि गोया जहन्नम का दरवाज़ा उनकी तरफ खोल दिया गया हो, जिससे उनका दम घुटने लगा। न किसी साए वाली जगह में चैन आता था और ना ही पानी में। ये लोग गर्मी से घबराकर तहखानों में घुस गए, लेकिन वहां पर ऊपर से भी ज्यादा सख्त गर्मी थी। परेशान होकर शहर से जंगल की तरफ भाग गए। वहां अल्लाह ताला ने एक गहरा बादल भेज दिया जिसके नीचे ठंडी हवा थी। ये सब लोग गर्मी से बदहवास थे, दौड़ दौड़ कर उस बादल के नीचे जमा हो गए। उस वक्त ये सारा बादल आग होकर उनके ऊपर बरस पड़ा और उसके बाद जलजला भी आया, जिससे ये पूरी कौम राख का ढेर बन गई। मुहतरम नाज़रीन, ये था वाक़या सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम का, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तज़किरा किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।